الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. صدق اللہ العلی العظیم. حدیث پاک میں آتا ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان. اور دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین پہلا عشرہ رحمت جو ہے ہم سے جدا ہو گیا، اور آج جو ہے دوسرا عشرہ مغفرت کی جو ہے آج پہلی سحری ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ لاکھوں لاکھ مسلمان کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے. اور دعا یہی ہے SNN کے اس پلیٹ فارم سے کہ اللہ تعالیٰ ان مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، اور ان مغفرت پانے والوں کے وسیلے سے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو ہے مغفرت فرما لے. اور کیونکہ اس وقت جو ملک میں جو ایک صورتحال چل رہی ہے اس میں بھی ہم بہت دعا گو ہیں کہ اس وقت جو پاک افغان کشیدگی چل رہی ہے، اور اس میں الحمدللہ ہماری پاک فوج نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے کبھی بھی چپ رہنے والا نہیں ہے اور ڈٹ کے سچ اور حق کی بات کرنے والا ہے. اور جو آپریشن غضب للحق جو ہے شروع کیا دشمن کے خلاف، اس میں ماشاءاللہ ڈٹ کے جو ہے مقابلہ کر رہا ہے. اور SNN کی اس خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سچل ٹائمز اور SNN ماشاءاللہ اور پوری پاکستان کی جو ہے عوام ہے ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ہے. ہماری دعائیں افواج پاکستان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رو کرے، اور پاکستان کے جتنے بھی جوان اس وقت بارڈرز پہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے جو ہے امداد کریں اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بھی دعا رد نہیں جاتی. تو میں اس وقت جو SNN کے ویورز ہیں میں خاص طور پہ دعا کروں گا کہ ہماری افواج پاکستان کو خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جو ہے دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں جو ہے جیت پائی تھی، انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر کرے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے. اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان نیوی زندہ باد، پاکستان ایئر فورس زندہ باد.
اور ہمیں ہماری افواج پاکستان سے پیار ہے، رہے گا، اور افواج پاکستان بھی ماشاءاللہ ہمارے ملک جب بھی اس طرح کا وقت آتا ہے تو ساتھ ہے۔ تو SNN کی پوری ٹیم، SNN کے توسط سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت کرے اور غیب سے ان کی امداد کرے، اور عشرہ مغفرت بھی جاری ہے اور دعا بھی کری ہے ہم نے۔ اور یہاں ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آج انڈوز کروں، کیونکہ کچھ اچھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اگر پتہ چلے تو اس کو انڈوز کرنا چاہیے۔ آج کل جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم افطار کے وقت اور سحری کے وقت جن رائڈرز کے ساتھ فوڈ آرڈر کرتے ہیں، اور وہ رائڈر اگر ذرا سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے ناراضگی جو ہے اظہار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جس طرح سے آپ اپنی روزی کے لیے جب نکلتے ہیں صبح، وہ بھی اپنی روزی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ ریسٹورنٹ سے بھی جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان کے ذریعے، کہ آپ جو ہے آپ کے ڈائن ان والوں کو پہلے انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن جو بیچارے یہ جو رائڈرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا لیٹ آرڈر دیتے ہیں، اور جب وہ اینڈ یوزر تک پہنچاتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر ان کو جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ٹپ بھی دینا چاہتا ہے تو اس کی نہیں ہوتی، تو ان کا خیال کرے۔ اگر آپ کسی کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے 10 معاملات میں آپ کا خیال کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا اور اس پہ آپ عمل بھی کریں گے۔ آئیے روزانہ کے پیٹرن کے مطابق، کیونکہ یہ میں اس کو ٹرانسمیشن نہیں کہتا، یہ ہماری ایک دینی محفل ہے عقیدت رمضان کی، سو ہمارا جو آج پینل، ہمارے قاری حافظ شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضرت آپ؟ کرم ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے چل رہے ہیں؟ آج عشرہ مغفرت کا جو ہے پہلی سحری بھی آ گئی ہے قاری صاحب۔ اللہ، بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ عشرہ بھی نصیب ہو رہا ہے۔ جی الحمدللہ۔ بہرحال جن لوگوں نے مس کیا ہے پچھلا عشرہ بھی، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور اس کی نعمتوں کو سمیٹیں۔ بے شک بے شک۔ اور آج ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ملک کے مشہور و معروف ثنا خواہ موجود ہیں، اور میں نے سنتا تھا، میں نے انہیں خاص بلایا ہے آج کہ بھائی آج جو ہے یہاں پہ آپ نے بھی روحانیت اس محفل میں مزید بڑھانی ہے۔ ہمارے حسان نقشبندی صاحب، السلام علیکم حسان بھائی، کیسے حضرت؟ اللہ پاک کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ خیریت سے ہے؟ حسان بھائی، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ کب سے ثنا خوانی کر رہے ہیں حضور کی؟ تقریباً 8 سال کی عمر سے میں سرکار کی ثنا خوانی کر رہا ہوں۔ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سے 8 سال کی عمر سے آغاز کیا تھا، اور آج میری ایج ویسے تو 20 ہے، ویسے میری ایج 20 ہے، مگر میں دیکھنے میں بڑا لگتا ہوں کیونکہ شروع سے اسی ماحول میں رہا ہوں کہ کوئی سمجھے نا کوئی 30-35 سال کا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے۔ اور ناظرین، جس طرح سے ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے رہنما ہمیں محبت، ہمیں شفقت دیتے رہتے ہیں، ہمارے علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، روزے وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ آپ کو تو ہم آپ سے جو ہے فیض افطار ٹرانسمیشن میں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور سحری ٹرانسمیشن میں بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی ہمارا بہت ہی ماشاءاللہ، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین آپ لوگوں کے لیے وہ موضوع لے کر آئے جو ہماری روزانہ کی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا وعدہ۔ ہم بہت ساری باتوں میں نارمل باتوں میں کہہ رہے ہیں وعدہ، بس میں آ رہا ہوں، وعدہ ہو گیا میں تمہیں دے رہا ہوں، تو یہ اس کا ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو یہ آج انشاءاللہ علامہ صاحب سے رہنمائی کریں گے۔ اور آج ہمارے جو مہمان ثنا خواہ ہیں، ناظرین دیکھیے، ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کا جب کارڈ بنتا ہے تو اس پہ بہت سارے اس کے عہدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ CEO وہاں کے ہے، یہ CEO وہاں کے ہے، یا کہ ڈائریکٹر ہے، یا کہ پریزیڈنٹ ہے، لیکن اگر ان کا کارڈ بنا ہوا ہوگا تو ان پہ جو اگر ان کے عہدے لکھے نا، تو دیکھیں یہ عالم دین بھی ہے، یہ علامہ بھی ہے، یہ حافظ قرآن بھی ہے، اور نبی کی ثنا خواہ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ بڑا عقیدہ، بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، اور آج ماشاءاللہ عقیدت رمضان کے یہ مہمان بنے، ہمارے لیے باعث شرف ہے جناب علامہ حافظ بلال قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا اس خوبصورت سی محفل میں، کہ جس کا آغاز ہی تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر آپ کی زبانی ماشاءاللہ ہمیں حدیث پاک سننے کو ملی، علماء کرام کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، پیارے پیارے ثنا خواہ ہیں، پیارا سا گلدستہ ہے، اور فقیر کو اس عقیدت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا موقع ملا، اس پر آپ کو بہت بہت ہدیہ تبریک ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت جو ایک
پاک افغان کشیدگی چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ SNN کے اس پلیٹ فارم پہ ساتھ ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ سے، جس طرح سے وہ ہمارے ملک کی حفاظت میں جڑے رہتے ہیں۔ ہم صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، سازشی عناصر ہمیشہ سے اسلام کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہوں گی یقیناً، جس سے آپ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہوں گی کہ دیکھو کلمہ گو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ دشمن عناصر وہ ہیں جن کے متعلق قرآن پاک فرما چکا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہود و نصارہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ بھیس بدل کر، الگ الگ جال میں یا مسلمانوں کو اس طرح اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جس طرح پاک افواج کا ذکر کیا، میرے یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ابھی ہم مئی کا مہینہ بہت دور کی بات نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اتنے مہینے پہلے الحمدللہ ہم نے کفار کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ حق کی ہمیشہ، اور نام بھی آپریشن کا غضب للحق ہے، غضب للحق، تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ میں تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور جہاں جہاں ایمان والے بستے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ جہاں جہاں اس وقت کشیدگی ہے، بڑا عجیب سا ماحول ہے، یہ اللہ پاک بس 2026 کا سال ہمارے لیے رحمتوں کا سال بنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ جو اس کار خیر میں معاون ہیں، خاص طور سے ہماری پاک افواج، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ میں تو مانگوں گا یہاں 70ویں شب کا صدقہ غزوہ بدر، اصحاب بدر کا، کہ اللہ پاک ہماری پاک افواج کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے ان عظیم ہستیوں کے صدقے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ تین بڑے عہدے ہیں، تو یہ شروعات کیسے ہوئی علامہ صاحب؟ پہلے حافظ قرآن بنے، پھر بعد میں علامہ، پھر بعد میں ثنا خوانی، یہ کیا ذرا سی اپنی لائن؟ الحمدللہ ہمیں ایسا ہے کہ عالم صاحب، کاشان عالم صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی الحمدللہ ہمارا انوائرمنٹ ہے نا، آس پاس کا بیک گراؤنڈ سارا، الحمدللہ ہمارے گھر کے فیملی ممبرز یہ مذہبی ماحول سے وابستہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کی صحبت ملی ہے، ایک ذہن ملا ہے۔ میرے مرشد گرامی ایک بڑا نام کراچی کا حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری علیہ، بڑی خدمات ہیں ان کی شہر کراچی کے لیے، شہر وطن پاکستان کے لیے۔ تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بچپن ہی سے ذہن کہ میرے دادا، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے کو حافظ بناؤں گا۔ تو جب میری 2.5-3 سال، ابھی حسان صاحب بتا رہے تھے نا کہ 8 سال کی عمر میں نعت پڑھنا شروع کی، تو مجھے اپنا وقت یاد آیا جب میں پہلی مرتبہ نعت پڑھ رہا تھا اسٹیج پر، تو اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسے وقت میں، جب ہمیں شعور بھی نہیں ہے، الفاظ کی پہچان بھی نہیں ہے، جب بھی ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں اپنی توتلی زبان میں جس طرح جیسے بھی ممکن ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں الحمدللہ بچپن سے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ حفظ کر لیا، تو پھر اب والد صاحب نے کہا کہ بیٹے کو حافظ بنایا ہی اسی لیے کہ دین کی خدمت کر سکے، تو اب پراپر خدمت کرنی ہے تو پھر تعلیم حاصل کرو، تو پھر دینی تعلیم کی طرف لگا دیا، اور ساتھ ساتھ نعت کا شوق بھی رہا، اور الحمدللہ۔ اچھا، یہ نعت ایسی ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی تائید کریں گے کہ جب یہ نعت کی فیلڈ اب چونکہ ماحول بڑا چینج ہے، جی بالکل، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نعت کو صرف نعت ہی کے لیے پڑھا جاتا تھا، اب ایسا عجیب سا ماحول ہے کہ نعت کو دکھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، خود نمائی بہت زیادہ ہے، اخلاص اور الہیت بہت کم ہو گئی ہے، تو ایسی سچویشن میں بیلنس کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اب چونکہ میں اتنا فوراً میچورٹی ایسی تو نہیں تھی، شعور کی منازل طے نہیں کی تھی، تو کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ بس نعت خوانی کرتا رہوں، لیکن یہ استادوں اور والدین کی محنت اور ان کی یقیناً تربیت کی بدولت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تعلیم سے بھی جڑا رکھا، وہاں تھوڑی سی قربانیاں دی کہ بھائی نہیں جانا، پہلے تعلیم مکمل کرنی ہے، جہاں تعلیم ہو تو پریورٹی تعلیم کو دینی ہے، بے شک تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، ہر معاملات کو دیکھنا ہے۔ جی ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت زندگی ہمیں بخشی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میانہ روی رکھے، ہر چیز کو جو ہے لے کے چلنا ہے، دنیاوی حوالے سے بھی اور دینی حوالے سے بھی۔ علامہ صاحب ذکر ہوا جی شاہ تراب الحق صاحب کا، کبھی ان سے آپ کی کوئی ملاقات، انسیت، کوئی معاملات رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، بندہ ناچیز کو یہ سعادت ملی ہے، میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں، تقریباً الحمدللہ چند دنوں کی سعادت یا چند مہینوں کی سعادت نہیں ہے، اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً
10 سے 12 سال ان کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب بھی الحمدللہ ان کے جانشین، ان کے صاحبزادہ شان والا جی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری دامت اقبالہ کے ساتھی ہیں الحمدللہ، اور انہی کے زیر سایہ دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. حافظ بلال قادری صاحب، اچھا اب ہم آپ کو کس نام سے پکاریں؟ علامہ کہے، حافظ کہے، یا ثنا خواں کہے، کیا کس نام سے ویسے نارملی آپ کو کیا کہہ کے جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ اپنی اگر میری رائے آپ پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ مجھے بلال بھی کہیں گے. ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک محفل میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ حافظ بلال قادری صاحب آئیں گے، تو کسی نے لقمہ دیا پیچھے سے کہ بھائی ان کا پورا نام لیجئے، وہ علامہ بھی ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ بلال بھی کہتے تو لوگ سمجھتے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ بلال نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح بات ہے. تو میری اپنی رائے تو یہی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرف ایک تعارف ہو جاتا ہے جی. تو اب بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھائی بلال قادری صاحب، تو اب بلال قادری سے مراد فوراً ذہن میں نہیں آتا. تو یہ جو حافظ کا ٹیک، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں سچی بات، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس تعارف کی وجہ سے، ایک پہچان کی وجہ سے بہت زیادہ معروف یہ ہے کہ حافظ بلال ہے، حافظ بلال جیسے کہا جاتا ہے. اور شروع سے یہ ایک نام پڑ گیا ہے تو بطور تعارف مجھے کہیں یہ بتانا پڑتا ہے، جیسے کہیں دستک دی، کہیں بتانا ہے، کسی کو پہچان کروانی ہے کہ بھائی فلاں کو کہیے گا کہ حافظ بلال نے بتایا، تو فوراً سے تعارف ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بلال تو یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، احترام بھی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، ثنا خواں بھی ہے. اگر میں صرف بلال کہوں گا نا تو ہمارے MCR میں بھی بلال بیٹھا ہے، وہ ویسے ہی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو وہ پھر بار بار مجھ سے مخاطب ہو جائے گا. پینل میں بھی بلال ہے، 2-3 ویسے ہی بلال کو ہم یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ عقیدت میں موجود ہیں وہ ہمارے. تو آپ سے تو ایک عقیدہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آج جو ہے مدحت رسول میں جو ہے نا آپ سے ہم ایسے روحانیت کے پھول جو ہے یہاں پہ ہم لیں کہ آج مدینہ مدینہ ہو جائے. علامہ صاحب ایک ہمارا سیگمنٹ اسی کے ساتھ ہوتا ہے مدحت رسول. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. اچھا ویسے نعت کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور کی تعریف بیان کی جائے، لیکن عرف میں نعت ان کلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور سے منسوب کسی شے کی تعریف کی جائے. تو اب جیسے آپ نے مدینہ پاک کی بات کی تو دل چاہتا ہے مدینہ پاک کی کچھ تعریف پیش کرتا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، ہم پلہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے صدا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے
سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ بلال قادری صاحب کیا کہنے, ماشاءاللہ. حافظ صاحب مدینے کی بات آتی ہے نا تو ایک کیفیت ہی ماشاءاللہ الگ طاری ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑا سچا واقعہ بتاؤں, یہ آج کا ہے کہ کیونکہ ابھی جو کشیدگی چل رہی ہے عرب امارات میں بھی ہوئی ہے, تو کل ایک ہمارے محسن جو ہے وایا دبئی جا رہے تھے تو ان کی فلائٹ کا تھا. آپ یقین جانیے آج میں نے لٹرلی ان کو روتے ہوئے اللہ اللہ کہ ان کی فلائٹ, کیونکہ وہاں پہ ساری فلائٹیں منسوخ ہو گئی اور وہ پرسوں جب مجھ سے ملے تھے بس تیاری میں تھے جا رہے یار. اچھا میں نے یہ بات کری ہے کہ حافظ صاحب آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, پیرس, امریکہ, لنڈن, ایک دفعہ جاتے تو بولے دیکھ لیا. مدینہ پاک ایک ایسی جگہ ہے کہ جتنی بار جاؤ دل بھرتا ہی نہیں ہے, بس دل ہی کرتا ہے. کیا انسیت ہوتی ہے علامہ صاحب, کیا ہوتی ہے کیفیت؟ سبحان اللہ. ایک جگہ بھی ایسی ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. یہ تو وہ شہر ہے جس کے لیے قرآن پاک فرمائے, حالانکہ یہ مکی صورت ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, لیکن اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کی وجہ سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو نسبت حاصل ہو رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے اس شہر کی قسم محبوب جس میں آپ جلوہ فرمائے. اور مدینہ پاک کی تو کیا ہی بات, حضور جب کسی سفر یا جنگ سے واپس آ رہے ہوتے تو اپنے صحابہ سے فرماتے کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو, کیونکہ اب ہم اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود سے نہیں ہوتا, یہ جو یہ کیفیت بن جاتی ہے, یہ کیفیت آ جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. حضور سے محبت ہو تو پھر حضور کے شہر سے باتیں تو ایسی بہت سی یاد آ رہی ہیں, شاید ہماری ٹرانسمیشن چھوٹی پڑ جائے, لیکن ایسی مدینہ پاک کی تو کیا ہی بات ہے. آپ نے آج دوست کی بات بتائی, میرے سگے بھائی ہیں, ان کی آج فلائٹ تھی, وہ پوسٹ پونڈ ہوئی, ظاہر سی بات ہے. اور بھی کئی دوست اس میں شامل تھے, 20-25 افراد ہمارے گروپ کے لوگ جا رہے تھے وہاں ماشاءاللہ. لیکن اب قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں حکمت اور بہتری رکھی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ, لیکن ان کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, جو گیا ہے نا وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ بس مجھے جلدی سے سرکار کا بلاوا آ جائے. ایک اور بات, جیسے آپ نے کہا لنڈن, دبئی, سڈنی, پیرس, یہاں وہاں لوگ جاتے ہیں. اچھا وہاں جائیں گے, وہاں جا کے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ کوئی جاب کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی وزٹ پر گیا ہوتا ہے, کوئی گھومنے پھرنے گیا ہوتا ہے, الگ الگ اپنے ریزنز ہوتے ہیں. لیکن جب حضور کے شہر میں جاتا ہے نا تو حضور کے شہر میں وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک نماز 1000 نماز حضور کی مسجد میں, ایک نیکی 1,00,000 نیکی مکے پاک میں, تو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے. پھر وہ رمضان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ بھی تو پتہ ہے نا, تو کیا ہی بات ہے. رمضان میں تو ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ. تو یہ تو علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس کو اور بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ, پھر ایک نیکی 1,00,000 نیکی, آپ اندازہ تو کیجئے. اچھا یہ تو مشہور ہے کہ ایک نیکی 50,000 نیکی مدینہ پاک میں, لیکن مختلف روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں 2,00,000 نیکیوں کا ذکر بھی ہے. تو آپ اندازہ تو کیجئے, یہ تو رب کی رحمت ہے سبحان اللہ, رب کی رحمت کہ جسے چاہے جس انداز سے بس لوٹنے والا ہونا چاہیے. بس بے شک. اور علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے کیونکہ ان کی مصروفیات رمضان میں رہتی ہے تو یہ معاملات جو ہے نا رجب شعبان میں ماشاءاللہ کر کے آتے تھے. ابھی حالیہ رجب میں ان کی فیلڈ کے لوگوں کے لیے یہ بات محسوس کرتا ہوں, بڑے مجھ سے ملتے بھی ہیں نا. اب ظاہر سی بات ہے یہاں ذمہ داری ہوتی ہے, خطابت کی ہے, اور دیگر ادارے چل رہے ہیں یا مسجد کے انتظامات ہیں, تو وہ ساری چیزیں. میرے استاد صاحب ہیں, ابھی وہ 5 رمضان کو پہنچے, تو میں نے کہا آپ آ کے رک کے آتے کچھ دیر, تو کہا پھر مسجد کی ذمہ داریاں, تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ سید محمد میاں اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کچوچوی صاحب علیہ رحمہ, کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنے سبحان اللہ. آج ذکر مدینہ چل رہا ہے اور پہلے ہی سیگمنٹ میں علامہ صاحب مدینہ پہنچ گئے ہم. تو بہرحال ماشاءاللہ ذکر مدینہ تو چلتا رہے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. میں بریک سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ کسی بھی نشریات کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اور نیلسن پینٹ جو 25% تک کوریج دیتا ہے اور کم پینٹ میں زیادہ مقدار جو ہے پینٹ کرتا ہے اور زندگی میں رنگ بھرتا ہے. ایج ریپبلک جو میں روزانہ لباس دے دن کرتا ہوں, تو وہ ایج ریپبلک ہمارے ساتھ تعاون کرتے. الحمد مارکیٹنگ برنگ دی بیسٹ گڈ ٹو لائف, شان مارکیٹنگ گروپ
اور 4 سیزن پرفیومز، ابو ہاشر پرفیوم، وسیم جویلری اور A to Z انرجی ایکسیڈنگ انرجی ایکسپیکٹیشنز، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور وقت ہوا ہے بریک کا، لیکن میں بریک پہ چاہوں گا کہ اس کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہے مہمان عقیدت کا. میں ہمارے حسان نقشبندی صاحب سے کہوں گا کہ 2 اشعار آپ بھی جو ہے پڑھ دیں، اس کے بعد ہم آپ کے اشعار سے ہی بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے عقیدت رمضان. حسان بھائی. سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں